السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ نحل کے 3 رکوع تلاوت سماعت فرمائی، آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 76 تک۔ اس کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 61، 14واں پارہ۔ اور لوگوں کی گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ اللہ ہر گناہ پہ اگر اللہ پکڑتا انسان کو ہاتھ کے ہاتھ تو ایک بھی چلنے والا جو ہے وہ زمین پہ نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، مطلب مہلت دیتا ہے سنبھلنے کو، سمجھنے کو کہ یہ پلٹ آئے، گناہ سے توبہ کر لیں، تو اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ بھی پیچھے نہیں رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ جو مہلت ہے اللہ کی، یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ کافروں کو بھی سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ شاید یہ ایمان میں آ جائیں۔ ہر گناہ پہ ایک دم نہیں پکڑتا تاکہ حجت قائم ہو اور ان کی اولادوں میں کوئی ایمان والا ہو تو وہ آ جائے۔ اور یہ ہوا بھی ہے طائف میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان پہاڑوں کو بھیج دیا جائے، اس پوری قوم کو ختم کر دیا جائے، تو حضور نے یہ بات فرمائی کہ نہیں، ہو سکتا ہے آگے ان کی قوم میں سے کوئی لوگ ایمان والے نکلے، اور پھر ایسا ہوا بھی۔ لیکن آگے یہاں کہا کہ جب وقت آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جو مقررہ وقت ہے، ڈھیل ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر وہ پکڑتا ہے، اور پھر ایک گھڑی بھی آگے پیچھے وقت وہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے جو معاملہ فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 62۔ اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ مطلب بیٹیوں کے بارے میں ذکر پچھلی آیتوں میں بھی آیا تھا کہ اس ٹائم لوگ بیٹیوں کو جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کمتر چیز ہے بیٹوں کے مقابلے، تو اللہ کے نام بیٹیاں لگاتے تھے، فرشتوں کو بھی بیٹی کہتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو بیٹی بہت پسند ہے، اس نے رسول کے ذریعے ان کی بڑی توقیر کی۔ حضور کے آنے کے بعد جو عورت کو عزت ملی ہے وہ پہلے کبھی تاریخ میں آپ پڑھ لیں کہ کبھی اتنی عزت نہیں ملی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کے روپ میں عزت دی ہے، ایسی عزت کبھی تاریخ میں پہلے نہیں ملی۔ اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں، مطلب جھوٹ گھڑ لیتے ہیں خود ہی کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ مطلب یہ کہتے تھے کہ کفر اور شرک کے ساتھ کوئی بھی بھلائی جو ہے، کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمیں اگر اللہ نے چودراہٹ اور سرداری دے دی تو وہاں بھی وہ ہمیں سرداری اور چودراہٹ دے گا۔ تو یہ ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، جھوٹ من گھڑت باتیں ہیں۔ نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہوں گے۔ مطلب جھوٹ گھڑنے والے جو ہوں گے، یہ دوزخی لوگ جو ہوں گے، ان کے آگے آگے ہوں گے، جو سردار بنتے ہیں، یہاں چودھری بنتے ہیں۔ آیت 63۔ واللہ، ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے ہیں۔ مطلب اللہ نے بتایا کہ آپ پہلے نبی نہیں ہو، بلکہ ہر دور میں رسول آتے رہے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے، مطلب اٹریکٹیو بنا دیے ان کی جو گناہ کے کام تھے۔ جیسے لوگ اس ٹائم بھی اور آج بھی بہت سے لوگوں کو دین بتاؤ تو کیا بھائی علماء دین کو نہیں پتہ جو آپ کو حدیث اور قرآن پتہ ہے؟ اگر قرآن و حدیث کی بات بتاؤ تو اس ٹائم بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو دین نہیں پتہ تھا، ہم تو اسی پہ چلیں گے، ہماری عادت ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی روایت ہے، ہمارا کلچر ہے۔ اس طرح کے جملے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے شروع میں خارش ہوتی ہے نا، مزہ آتا ہے کھجانے میں، لیکن زیادہ کھجانے پہ پھر وہی خارش زخم بن جاتی ہے۔ ایسے ہی بچے اگر آگ دیکھتے ہیں اور چمکیلی چیز دیکھ کے اسے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر پکڑ لیں تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ ایسے ہی شیطان اس طرح آراستہ کرتا ہے چیزوں کو۔ ویلنٹائن ڈے جو آتا ہے 14 فروری کو، اس میں جو ہے محبت کی بات کرنا، جبکہ وہ گندی محبت ہے۔ آج بے حیائی کو شوبز اور ایڈوانسمنٹ کا کہا جا رہا ہے، مطلب کم لباس کو ایڈوانسمنٹ
کہا جاتا ہے، اس حساب سے تو جانور سب سے زیادہ ایڈوانس ہیں، وہ تو کپڑے پہنتے ہی، انسانوں کو کم کپڑے کر کے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈوانس ہیں آج کل. تو اس طرح کی چیزیں آراستہ کر کے دکھاتا ہے شیطان، اور یہ ڈالتا ہے دل میں کہ یہی ٹھیک ہے. وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہوں گے جو شیطان کے اس اٹریکشن میں پھنستے چلے جائیں گے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ نے دوزخ کو لذتوں سے، مطلب لذتوں سے سجایا ہے. جب دوزخ بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وہاں پہ کہ جاؤ دیکھ کے آؤ میں نے کیا چیز بنائی. تو جبرائیل علیہ السلام دیکھ کے آئے، کہنے لگے اللہ تو نے ایسی چیز بنائی، یہ شاید ہی کوئی وہاں جانے سے بچے. مطلب اتنی لذتیں، اتنے شاندار راستے کہ وہاں پہنچنے کی ہر آدمی کوشش کرے گا. تو اسی طرح شیطان کو جو اللہ نے چھوٹ دے رکھی، وہ بھی ہمارے ان بدعمال کو ہمیں سجا کے دکھاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، اسی میں بڑھتے چلے جاؤ. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں اختلاف کر رہے ہیں. مطلب یہ جو اختلاف کر رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، یہ باتیں آپ بتائیں اس کتاب کے ذریعے. اور یہ فرمایا اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. مطلب رحمت ان کے لیے ہے جو ہدایت پہ ہیں. تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں. حضور کی ذمہ داری لگائی، واضح کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. اور اسی میں آیت 44 میں بھی یہ بات آئی تھی. قرآن بھی اللہ نے دیا، اس کی وضاحت کو بھی اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب قرآن اور حدیث جو ہے یا سنتیں جو ہیں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن لوگوں کو پہنچائیں اور اس کو وضاحت کے ساتھ، جس سے کہ لوگ اپنی زندگی میں اتاریں قرآن کو. اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں. یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ اپنی نعمت جو پانی ہے اس کو آسمان سے برسا کے، اور یہاں مہربانی کرتا ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے پیڑ پودوں کے ذریعے، اسی سے جانور پلتے ہیں، اسی سے انسان پلتے ہیں. یہاں مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے اللہ. ایسے ہی جب ہم مر جائیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ دوبارہ ہمیں زندگی دینے پہ قادر ہے، جس طرح سے وہ بارش برسا کے مردہ زمین میں دوبارہ سے زندگی دیتا ہے. قرآن جو ہے وہ روحانی چیز ہے، آسمان سے آئی ہے. اسی طرح سے مادی چیزوں کے لیے اللہ نے پانی بھی آسمان سے برسایا، جس سے کہ یہاں مادی چیزیں اگیں اور ہماری زندگی آسان ہو. آیت نمبر 66 یہاں آخر میں یہ کہا اللہ نے کہ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں. مطلب حیوانوں کا سننا نہیں بلکہ انسانوں کا سننا. حیوان تو جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، انسان جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے آپ کو. ہماری ہر سانس جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. تو اس لیے ہمیں سننے کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آنی چاہیے، غور و فکر کرنے کی دین میں، جس سے کہ ہماری آخرت سمجھ جائے. آیت نمبر 66 تمہارے لیے تو چوپاؤں میں بھی بڑی عبرت ہے، مطلب سبق ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے. بہت ہی غضب کی آیت ہے، آیت نمبر 66 ہے سورہ نحل کی. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک قدرت کا نمونہ بیان کیا ہے کہ دودھ دینے والے جانوروں میں نشانی ہے لوگوں کے لیے. ایک ایک گائے، ایک ایک بکری، ایک ایک اونٹنی، ایک ایک بھینس جو ہے وہ اللہ کا شاہکار ہے. اور یہاں اللہ نے کہا کہ ایک قدرت کے کارخانے ہیں کہ ان کی قدرت کا ہی نمونہ ہے کہ دودھ، گوبر، خون، یہ ساری چیزیں جو ہیں، پیشاب ہے، یہ ساری چیزیں اس کے جسم میں بنتی ہیں جانور کے. اور اللہ خون الگ، گوبر الگ، مطلب خون جو ہے وہ رگوں میں چلا جاتا ہے، دودھ جو ہے وہ تھنوں میں آ جاتا ہے، اور گوبر جو ہے وہ اپنی جگہ جا کے وہ باہر آ جاتا ہے. لیکن انہی سب کے بیچ میں سے صاف شفاف سفید رنگ کا ستھرا دودھ دیتا ہے جو انسانوں کے پینے کے لیے آسان بھی ہے اور صحت مند بھی ہے. یہاں اللہ نے وہی اپنی قدرت کا جو ہے وہ نمونہ
بیان کیا ہے یہاں پہ آیت نمبر 67۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے بھی تم شراب بنا لیتے ہو۔ مطلب یہاں اللہ نے، کیونکہ اس ٹائم شراب حرام نہیں تھی، تو نشے کا ذکر کیا الگ، اور عمدہ روزی بھی، مطلب یہاں شراب بنانے کو الگ کر دیا، حالانکہ آگے جا کے حرمت آ گئی، لیکن اس ٹائم تک شراب جو تھی وہ حلال تھی، تو یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ تم انگور سے اور کھجور سے شراب بناتے ہو، اور عمدہ روزی بھی، اور روزی کماتے ہو ان پھلوں سے۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ کھجور کے اور انگور کے رس سے شراب بنائی جاتی ہے۔ وہاں کے ماحول میں شراب پی جاتی تھی، بعد میں حرمت آ گئی تو صحابہ کرام نے بالکل گھڑے کے گھڑے پلٹ دیے، سڑکوں پہ شراب ایسی بہہ رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے یہ بات نکلی کہ اب حرمت آ گئی اور شراب پینا حرام ہو گیا، تو اس کے بعد لوگوں نے جو شراب بنا رہے تھے پوری مشقیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ بہا دی تھی۔ یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو شراب کا ذکر یہاں الگ کیا اور عمدہ روزی کا ذکر الگ کیا، کیونکہ شراب بری شے ہے اور آگے پتہ تھا اللہ کو کہ اس کی حرمت آنے والی ہے۔ آیت نمبر 68۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹیوں میں اپنے گھر چھتے بنا۔ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ اس آج کے 2 رکوع میں بڑی اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بیان کی ہیں جو قرآن میں اور جگہ نہیں آئیں۔ حالانکہ یہاں یہ جو سورہ نحل ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو ہے، اب اس کا ذکر آیا یہاں آیت نمبر 68 میں کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی، الہام کیا اسے۔ الہام کا لفظ آیا یہاں پہ کہ یہاں اللہ نے وحی کی، بلکہ وحی کا لفظ آیا، حالانکہ وحی جو ہے وہ نبیوں کو کی جاتی تھی، لیکن وہ قرآن کی وحی ہوتی تھی، اللہ کا کوئی کلام جس وقت کے نبی ہوئے ان تک پہنچایا گیا۔ لیکن یہاں بھی وحی کا ذکر کیا، ایسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کے لیے وحی کی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دریا میں چھوڑ دیا، جب تسلی دے دی اللہ نے۔ تو یہاں مکھی کو بھی اللہ جسے چاہے اپنی مخلوق میں وہی الہام اس کے دل میں بات ڈال دے، تو یہاں اس کے دل میں بات ڈالی شہد کی مکھی ہے کہ پہاڑوں میں درختوں پر اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹیاں جو پہلے بڑی بڑی چھتری کی طرح حویلی ہوتی تھی، تو ان کے بارے میں کہا کہ اپنے گھر بنا، مطلب چھتے بنا۔ تو یہ اللہ نے صلاحیت دی تھی اسے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو چھتے ہوتے ہیں مکھیوں کے، یہ بڑے منصوبہ بندی سے بنتے ہیں، اور الہام کے ذریعے اللہ جو ہے مکھی کو سمجھاتا ہے کس طرح شہد اکٹھا کرنا ہے۔ بار بار جاتی ہے، شہد اکٹھا کرتی ہے، رس چوستی ہے، اور ایسا مشروب اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آگے آئے گی اگلی آیتوں میں بات، لیکن یہاں جو یہ اللہ نے ذکر کیا کہ اونچی اونچی ٹٹیوں میں اپنے گھر بنا، چھتے بنا، مطلب چھتوں کے بارے میں آپ کو بات بتا دوں کہ سن 72 میں ایک بہت بڑے سائنسداں تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ شہد جو ہے صرف مادہ مکھی بناتی ہے، مادہ مکھا جو ہے وہ شہد نہیں بناتا۔ اور یہ بات قرآن نے 1500 سال پہلے بیان کی ہے کہ یہاں اللہ نے مؤنث ذکر کیا مکھی کے لیے، صیغہ جو ہے مؤنث کا ذکر کیا قرآن میں، ثابت کیا کہ یہ مکھی ہی شہد بناتی ہے، نہ کہ مکھا۔ مکھے کا کام نہیں ہے شہد بنانا، بلکہ مکھیوں میں بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی زہریلا رس چوس کے شہد بنا دیتی تھی تو اس کی اسکوٹنی کی جاتی ہے پہلے، اور جب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے شہد لوگوں کے لیے فائدہ مند، تب اس شہد کو مکھی چوس کے پھر وہ اس کے پیٹ سے اللہ رب العزت ایک مشروب کی شکل میں باہر نکالتا ہے۔ یہ پوری ریسرچ ہو چکی اس کے بارے میں، اور بہت ریسرچ ہوئی شہد کے بارے میں جو اللہ نے 1500 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی۔ آیت نمبر 69۔ اور ہر طرح کے میوے کھا کر اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے رنگ برنگے مشروب نکلتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سفید، نیلا، سرخ، زرد، مطلب جیسا پھل یا جیسے پھول سے رس چوسا ویسے ہی رنگ کا اور ویسے ہی ذائقے کا شہد جو ہے وہ مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک بار تو یہ فرمایا کہ جو مہینے میں 3 بار شہد کا استعمال کر لے وہ بڑی بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ ایک بار نبی نے یہ فرمایا کہ روایتوں میں ہے کہ حضور کو حلوہ یعنی کہ میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا۔ ایک حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں شفا ہے، جن میں ایک چیز جو ہے وہ شہد ہے۔ تو جب ریسرچ اس پہ ہوئی شہد
اور شہد کی مکھی پہ، تو ان کا چھتا جو بنانا ہے وہ عجیب و غریب قسم کا چھتا ہوتا ہے، جو مکھی رس چوس کے آتی ہے اس کا جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیسا رس لائی، زہریلا تو نہیں ہے، پورا پروسیس ہے۔ جہاں زہر والا کوئی رس نکلتا ہے تو اس کی اسکروٹنی کر کے اسے الگ کر دیا جاتا ہے، اب باقی رس سے شہد بنا لیتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سب غور و فکر کرنے کی بات ہے، اور یہاں جس میں لوگوں کے لیے شفا کہا اللہ نے، شہد کو تمام لوگوں کے لیے شفا نہیں کہا۔ اب اگر کوئی شوگر والا آدمی شہد پینے لگے گا تو اس کے لیے وہ شہد شفا نہیں بنے گا، بلکہ اسے نقصان کرے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا لوگوں کے لیے شفا ہے، تمام لوگوں کے لیے شفا نہیں کہا، ورنہ اللہ کہتا تمام لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک صحابی آئے کہ میرے بھائی کو جو ہے دست لگ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اسے شہد دو، اس میں شفا کہی ہے اللہ نے قرآن میں۔ تو انہوں نے شہد دیا تو اور زیادہ دست لگ گیا، تو وہ پھر بھاگے حضور کے پاس کہ حضور میرے تو بھائی کو میں نے شہد دیا تو اور زیادہ دست لگ گیا۔ حضور نے کہا پھر ایک بار اور شہد دیا، تو انہوں نے جو شہد دیا تو وہ اور زیادہ انہیں پانی کی طرح دست لگ گیا اور کمزور ہو گیا بہت، وہ پھر بھاگے حضور کے پاس۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تیسری بار پھر شہد دے۔ اب تیسری بار جب شہد دیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ یہ روایتوں میں بات ہے، تو اس لیے شہد آپ کے گھر کی رونق ہونی چاہیے۔ کبھی بھی کوئی بڑی بیماری یا کوئی پریشانی گھر میں آئے تو شہد کا بہت استعمال، آپ ملائی کے ساتھ اسے روٹی سے کھا کے دیکھ لو، صرف شہد کو سالن کی طرح آپ روٹی سے کھا کے دیکھ لو، کسی دن آپ کے یہاں سالن نہ بناؤ، کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی، آپ کو بالکل ایسا ذائقہ دے گا جیسے آپ نے سالن کھا لیا۔ مطلب الحمدللہ میرا تو روٹین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین تھا ڈیلی شہد کھانے کا۔ تو آپ اپنے گھروں میں شہد ضرور رکھیں اور نبی کی ان حدیثوں کو یاد رکھیں، قرآن کی اس آیت کو کہ اللہ نے اس میں شفا رکھ دی تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور یہاں کہا کہ اللہ کی بتائی ہوئی آسان راہوں پہ چلتی پھرتی رہے۔ یہ جو مکھی ہوتی ہے کئی کلومیٹر، 2-3 کلومیٹر نکل جاتی ہے، لیکن پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے اسی راستے سے واپس آتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک نقطہ ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ کی راہ پہ بتائے ہوئے راستے پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ہم بھی لوگوں کے لیے شفا یاب ہوں گے۔ صرف اللہ کے راستے پہ چلنا شرط ہے۔ یہ مدھو مکھی لوگوں کے لیے شفا یاب تبھی ہوئی جب یہ اللہ کے راستے پہ چلی اور اللہ کے بتائے ہوئے حساب سے، اللہ نے جس طرح اسے الہام کیا۔ اب اللہ نے ہمیں الہام تو کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ نے رسول کے ذریعے اپنی کتاب دے دی، نبی کی تعلیمات دے دی، یہ ہمارے لیے اللہ کا راستہ ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس راستے پہ چلتے ہیں، قرآن و حدیث کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، تو ہم لازمی اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے حساب سے لوگوں کے لیے شفا یاب ہوں گے۔ اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ مطلب ایک مکھی جو ہے وہ قدرت کا مظہر ہے، نظارہ ہے۔ ایک چھتے میں 50,000 سوراخ ہوتے ہیں بالکل برابر۔ آپ جنہوں نے دیکھا ہوگا مدھو مکھی کا چھتا بالکل برابر کے سوراخ ہوتے ہیں، 50,000۔ اور ایک مکھی جو ہے وہ پورا کریشر ہے۔ آپ یہ دیکھو کس طرح سے اس کے پیٹ سے اللہ شہد جیسا مشروب میٹھا نکالتا ہے۔ کریشر میں تو گنے کا رس نکال کے اس کے بعد چینی کا پروسیس، اس کے بعد پھر گڑ یا چینی جو بھی کچھ بنتا ہے، پورا ایک پروسیس ہے۔ اس کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے ایک مکھی کو کریشر بنا دیا، تو اس کے پیٹ سے اس طرح سے لوگوں کے لیے شفا والا مشروب نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور کارکردگی کا یہاں مظاہرہ کیا ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے۔ غور کریں، اللہ ہماری اس عمر میں، جو آنے والی عمر ہے ہماری، جو ضعیفی کی عمر ہے، جسے اللہ نے یہاں جو ہے وہ ایسی عمر کہا جو بدترین عمر ہے۔ قرآن کے الفاظ ہے بدترین عمر، تو اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی نکمی عمر سے پناہ مانگتے تھے کہ اس میں آدمی جو ہے بالکل ہی محتاج ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں سمجھ پاتا، بچوں کی طرح سے ہو جاتا ہے، اور کمزور، عقل کم، سماعت کم، ساری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور نادان بچے کی طرح بے علم۔ مطلب بڑے بڑے جو پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسداں آخری زمانے میں بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ بوجھ ہو جاتا ہے گھر والوں پہ۔ تو یہاں اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہماری توانائی
جو اللہ دیتا ہے وہ اپنے اوپر لیتا ہے کہ میں ہی توانائی دیتا ہوں اور میں ہی بے بس بھی کر دیتا ہوں تمہیں. تو موت ہو، زندگی ہو، طاقت ہو، کمزوری ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بڑے بڑے خوبصورت طاقتور آخری وقت میں بے بس ہو جاتے ہیں. آپ کے اپنے گھروں میں ہوتے ہوں گے بھائی، بڑی بڑی صلاحیت کے لوگ آپ کے خاندان میں آپ نے دیکھے ہوں گے. بڑے بڑے بزرگ، ہمارے اپنے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی آخر میں کیا حالت ہوتی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ بالکل نکمہ کر دیتا ہے. یادداشت، ٹانگیں، دماغ، آنکھیں، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، سب توانائی ختم ہو جاتی ہے. اور وجود پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا، ہلتے رہتے ہیں، چلتے ہوئے. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں بہت زیادہ ضعیف، ان سے کھڑا بھی نہیں ہو جاتا، گھر والے پکڑ کے لاتے ہیں. اور سارے جسم میں درد، آپ دیکھو، سوچ کے دیکھو کہ کس طرح ہمارے ایک ذرا سر میں درد ہو جائے تو اس عمر میں تو پوری باڈی میں درد رہتا ہے. سفید بال، ٹھنڈ، بخار، یہ ساری بیماریاں جکڑ لیتی ہیں. کسے اچھی لگتی ہیں یہ بیماریاں؟ آپ اپنی جوانی میں دیکھو نا، ذرا آپ کو بخار ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے پاس دو. ان کا تو نکلتا ہی نہیں. پھر جو نکمی عمر بتائی نبی نے، یا اس قرآن کی آیت میں بدترین عمر کہا، اس میں ان کی یہ چیزیں باہر ہی نکلتی بیماری ہے. تو حضور نے ایسی ہی عمر سے پناہ مانگی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی عمر کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا اللہ نے کہ بے شک اللہ دانا اور توانا ہے، مطلب وہی طاقتور ہے. تو اس لیے ہم اپنی جوانی کے دنوں میں نہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں، نہ اکڑ دکھائیں، نہ تکبر دکھائیں. تکبر اللہ کی چادر ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جو میری چادر کو گھسیٹے گا پھر میں اس سے اپنے آپ انتقام لوں گا. اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے. مطلب ذہن ہو، صلاحیت ہو، جینس ہو، جسم کی قوت ہو، نقش و نگار ہو، شکلیں ہوں، یہ سب روزی میں آتی ہیں. ہم تو روزی صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا جو کاروبار ہے یا روٹی ہے یا گھر پہ کھانا ہے یہ روزی ہے. صرف یہ روزی نہیں ہے، آپ کی ہر صلاحیت روزی ہے. آپ کو جو اللہ نے ہدایت دی وہ روزی ہے، آپ کا ایمان روزی ہے، آپ کی توانائی، آپ کی چہرے کی رونق، آپ کے چہرے پہ رنگت، آپ کی خوبصورتی، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی ادائیں، یہ سب روزی میں آتی ہیں. تو اللہ نے ایک دوسرے پہ زیادتی دے رکھی امتحان کے لیے. کسی کا مال زیادہ، کسی کو کم دیا. دنیا میں اسے چلانے کے لیے دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے ساری چیزیں جو ہیں دے رکھی ہیں. بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں. مطلب دنیا میں مالک اپنے غلاموں کو برابر کا مال پسند نہیں کرتا. مطلب کتنا ہی قریبی اس کا ملازم یا غلام ہو، وہ برابر لا کے نہیں کھڑا کرتا اسے. تو ایسے ہی کیا اللہ پسند کرے گا کہ اس کی مخلوق کو اس کے برابر کیا جائے، شریک کیا جائے؟ یہاں اللہ نے مثال دی اس کے بارے میں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے منکر ہو رہے ہیں؟ مطلب غیروں کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں جبکہ دینے والا صرف اللہ ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یا ان کاموں میں خرچ کرنا جن کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تو وہ سب اللہ کے خلاف خرچ کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے یہاں پہ، جب جو مثال دی ہے کہ جب تم اپنے غلاموں، اپنے ملازموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے برابر ان مخلوق کو اس کی کیوں برابر کرتے ہو؟ جب تم مخلوق ہوتے ہوئے بھی برابری پسند نہیں کرتے. تو یہ بہترین دلیل دی اللہ نے قرآن میں یہاں پہ. اور آگے فرمایا تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ آیت نمبر 72. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ یہاں جو ہے اولاد یعنی کہ بیٹوں کا ذکر کیا اور اس کی اولاد. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کس قدر محبت کے ساتھ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ نے پہلے جوڑے بنائے، بیوی ہے، مطلب عورتوں کے لیے مرد، مرد کے لیے عورتیں، یہ سب زوج ہیں. اور بیویوں کا ذکر تو اور جگہ بھی کہا، لیکن یہاں اسپیشل اولاد اور اس کی اولاد. پوتے جن لوگوں کے ہیں، اولاد کی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. دادا دادی، نانا نانی جو ہیں ان کا ذکر کیا اللہ نے کہ وہ ان کے لیے پوتے، نانا نانی کے لیے نواسے. اللہ نے بیویوں کا ذکر جہاں بھی کیا اور جگہ بڑی محبت کے ساتھ کیا، لیکن یہاں ساتھ میں پوتے، بیٹوں کا بھی ذکر کیا. آگے آیتوں میں سسرالی رشتوں کا ذکر آئے گا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری فیملی ویلیوز کی بات کرتا ہے یہاں پہ، جن کی طرف قرآن میں اشارہ کیا. نکاح ہوگا تو گھر بنیں گے، رشتے بنیں گے. آج تو سب بکھر گیا پوری دنیا میں. آپ دیکھو کہ اب رشتے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. غیر ملکوں میں تو ابھی ہمارے ہندوستان، پاکستان میں کچھ بچا ہوا ہے شادیوں کا. بڑے شہروں میں تو یہ بھی ختم ہو گیا.
لوگ جو ہے وہ بنا شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں. آپ نیوز پڑھتے ہوں گے تو ساری یہ جو فیملی ویلیوز ہیں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، سارا تانا بانا بکھرا چلا جا رہا. اسی لیے قیامت قریب ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کے خلاف چل رہے لوگ. تو یہاں اللہ نے یہی بات بتائی کہ جب نکاح ہوگا تو گھر بنیں گے، رشتے بنیں گے. جو آج جو ہے بوڑھے اولڈ ایج ہوم میں ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ میڈ سنبھالتی ہے، عورتیں تو جاب پہ چلی جاتی ہیں. غیر ملکوں میں حال دیکھو آپ. تو یہاں جو ہے یہ خوش نصیبی بہت کم دادا دادی اور نانا نانیوں کے حصے میں ہے، جن کے سامنے ان کے پوتے اور نواسے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور وہ انہیں بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. کیسی خوشی ملتی ہے. اس کا احساس ان لوگوں کو ہے جن کے پوتے اور نواسے ہیں. آپ یقین کرو کہ اگر میں اپنے پوتے اور نواسوں کو ایک دن نہ دیکھوں تو تڑپ ایسی ہوتی ہے، مطلب کسی دن بھول گیا کام وام میں تو اگلے دن بہت دیر تک ان سے بات کرنے کو، حالانکہ دور رہتے ہیں، مان لو نہیں ملتے، دلی رہتے ہیں دبئی اور لکھنؤ، تو لیکن پھر بھی ان سے روز کوئی دن ایسا نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کے تو جو جن کے ساتھ رہتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ انہیں چھاتی سے لگا کے کہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں. مطلب ایسے جھوٹے معبودوں کو، محتاجوں کو پکارنے کا کیا فائدہ جو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے. یہ بدنصیبی ہے انسان کی کہ اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہیں، انہیں معبود سمجھتے ہیں. آیت نمبر 74، پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ. اللہ کہتے تھے جیسے بادشاہ سے ملنے سے پہلے اس کے مقربوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی معبود باطل جو ہیں ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ بڑا بادشاہ ہے، اس تک پہنچنا آسان تو ہے نہیں. تو یہ مثالیں دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں کہا پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ. اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں مت کرو جو اللہ نے نہیں بتائیں تمہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آیت نمبر 75، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا. یہاں دو مثالیں بیان کی اللہ نے ان دو آیتوں میں. ایک تو یہ بیان کی کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے. مطلب مالک کے رحم و کرم پہ ہے ایک تو، اور اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں ہے، غلام ہے وہ. اور دوسرا وہ ہے جو آزاد ہے، اسے مال، علم، آزادی اللہ نے سب کچھ دے رکھا، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی تمام اختیار والا خالق اور باطل معبود جو مخلوق ہیں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. آج کی آخری آیت 76 نمبر، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، مطلب کوئی نفع کوئی خیر اس سے نہیں ہوتا، اور نکما ہے اور گونگا بھی ہے، بول بھی نہیں پاتا، کسی کام کا نہیں ہے. مطلب کھاتا تو ہے مگر کوئی کماتا نہیں، واپسی کوئی نہیں کرتا. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ عدل کا حکم دینے والا، سیدھی راہ والا، نفع بخش، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ مطلب مخلوق میں فرق ہے، الگ الگ صلاحیتیں دی اللہ نے امتحان کے لیے. یہاں اللہ نے یہی کہا کہ یہ مثالیں ایمان والوں کے لیے توحید بڑھاتی ہیں کہ ایسے جھوٹے معبود اور تمام اختیار والا مالک اللہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہاں اللہ نے یہ مثالیں دے کے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی توحید پہ ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کی نہیں مانتے وہ اللہ کے بندے نہیں. یہ آج الحمدللہ 76 نمبر تک درس قرآن کو